بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر پچھلی ویڈیو آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تفسیر قرآن کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو آئی بٹن میں وہ ویڈیو دے دیتا ہوں، آپ اس کو ضرور ایک بار سنیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں تفسیر قرآن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تفسیر قرآن کا آغاز اس ویڈیو سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ ہے، یعنی قرآن پاک کی جو لکھائی ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع کی جاتی ہے، اور جو بھی قرآن پاک کا ختم پڑھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور اس سورت کے متعدد نام اس کی فضیلت اور اس کے شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی ایک نام سورہ فاتحہ کا فاتحۃ الکتاب ہے، جس کی معنی ہے کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انتہائی پیارا نام ہے اس سورت کا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ام القرآن کون سی سورت کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا پھر یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ التفوید بھی اسی سورت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے متعدد سورہ فاتحہ کے نام سنے، یقیناً اس سے آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت ساری احادیث کے اندر سورہ فاتحہ کے متعدد فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب بھی وہ تمہیں بلائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت تمہیں نہ سکھاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے
تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت سکھانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی کہ یہی قرآن پاک کی وہ عظمت والی صورت ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا فرمائے گئے۔ وہ دو نور ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی بھی صورت نہیں نازل فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ کے اندر جو جو چیزیں بیان کی گئی ہے مختصراً ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے کا بیان اسی صورت کے اندر فرمایا گیا، دعا کے آداب کا بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم بھی اس صورت کے اندر فرمائی گئی ہے۔ یہ چند وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو مختصراً بتائی، جن کا سورہ فاتحہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اجمالی طور پر اس صورت کے اندر بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ تو یہ مختصر سورہ فاتحہ کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہی ہوگی۔ آج کے اس درس قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اور سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف اور اس کے مختصر فضائل آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز اگلے درس سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔